اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پچھلا سبق ہم نے حسن معاشرت کے حوالے سے پڑھا، اس کے مشقی سوالات حل کیے اور فلنگ دی بلینک میں نے حل کروا دیں، اور کچھ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چھوٹوں پر ڈیش کرو، رحم کرو، شفقت کرو، دونوں لکھ سکتے ہیں۔ خواتین کا ڈیش کرو، احترام کرو۔ اللہ کی مخلوق کو ڈیش نہ دو، اذیت نہ دو۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو ڈیش رکھیں، یعنی محفوظ رکھیں، معمون رکھیں، ٹھیک ہے۔ کسی کا ڈیش نہ بگاڑیں، کسی کا نام نہ بگاڑیں۔ چھینک یا جمائی آئے تو ڈیش ہاتھ منہ پر رکھیں، بائیں ہاتھ کی پشت اپنے منہ پر رکھیں۔ کوئی شخص بھلائی کرے تو ڈیش ضرور ادا کریں، یعنی شکریہ ضرور ادا کریں۔ ماحول کو ڈیش سے بچائیں، یعنی آلودگی سے بچائیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اخلاص و تقوی کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ہدایات کا نظام و انصرام کیا، انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی تعلیمات، پھر محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو زیادہ تر جو تاکید انبیاء کرام نے کی یا ائمہ اطہار نے کی یا آج جو علماء کرام کر رہے ہیں یا عرفاء نے، اولیاء اللہ نے جو تاکید کی، وہ زیادہ تر اخلاص و تقوی کی تاکید کی۔ ہر دوسرے مقام پر قرآن پاک میں، ہر دوسری جگہ پر، ہر چند آیات کے بعد ایک آیت آپ کو تقوی کی لازماً ملے گی کہ جس میں کہیں نہ کہیں تقوی کا پہلو موجود ہوگا اور اس کی تاکید پر بات ہو رہی ہوگی۔ خطبہ جمعہ میں لازم قرار دیا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تقوی کی وصیت کریں، اپنے آپ کو اور پھر دوسروں کو۔ تقوی کے بغیر آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص کے بغیر آپ جب تک مخلص نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو خالص نہیں کریں گے پروردگار عالم کے لیے، اس وقت تک آپ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جب بھی دین کے لیے کوئی مشکل آئے گی، دین پر مشکل آئے گی، تو آپ کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی، چونکہ آپ استقامت و ثابت قدمی کے عادی نہیں ہوں گے، آپ میں اخلاص نہیں ہوگا، آپ میں تقوی نہیں ہوگا، تو نتیجتاً یہ ہونا ہے کہ انسان اسلام پر کجا ایک قدم بھی اسلام پر نہیں چل سکتا۔ اسلام پر چلنے کے لیے، اسلام کے اصول و مبانی کو اپنانے کے لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام اسلام کے مبانی و اصول کو اپنائے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاص و تقوی کو بھی اپنائے۔ کہ اخلاص و تقوی کی طرف قرآن پاک، قرآن مجید و فرقان حمید نے جا بے جا تذکرہ کیا ہے استقامت کا، صبر کا، اور سب سے زیادہ
جو ہے وہ جس کی طرف تاکید کی گئی ہے وہ اخلاص ہے، مخلص ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متقی ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے۔ جب تک انسان متقی نہیں ہوگا، جب تک انسان پرہیزگار نہیں ہوگا، جب تک انسان پارسا نہیں ہوگا، جب تک کسی کام میں انسان مخلص نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کام کو انجام صحیح معنوں میں انجام نہیں دے سکتا، نہ دے پائے گا۔ اب اخلاص کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اخلاص کا مفہوم کیا ہے اور تقوی کا مفہوم کیا ہے۔ عزیزان توجہ کریں، اخلاص کا مفہوم ہے، اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو، ملاوٹ سے منزہ ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے، صفت نہیں کہنا، صفت غلط ہے، صفت ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے، اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مفہوم و مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہا جاتا ہے کہ یہ مخلص فی الدین ہے، یہ مخلص الی اللہ ہے، یہ اپنے دین میں مخلص ہے، یہ اپنے امور میں مخلص ہے، یہ اپنے اللہ کے لیے مخلص ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں تقوی کا مفہوم۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ تقوی کے لفظی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا بچے رہنا اور پرہیزگاری کرنا۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب و کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ اب اخلاص و تقوی کے مفہوم کی جانب اب پڑھتے ہیں۔ اخلاص و تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے اخلاص کو جان لیا اور تقوی کو جان لیا، اب اخلاص و تقوی کو دیکھتے ہیں۔ جب اخلاص اور تقوی کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اور اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ برے انجام سے بچ جائے۔ اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامے کے لیے نہ کر رہا ہو، نام کمانے کے لیے نہ کر رہا ہو، مختصراً اسے ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اخلاص و تقوی یعنی نیک نیتی۔ اب تقوی کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ توجہ کریں، تقوی ایک دلی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی ایک رویہ ہے، تقوی ایک طرز حیات ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی کا تعلق نفس انسان سے ہے، تقوی کا تعلق قلب انسان سے ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ثانی نے حضرت کعب بن احبار سے تقوی کی حقیقت دریافت کی۔ کعب احبار نے کہا کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے بھی گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو خلیفہ نے کہا ہاں بالکل ایسا ہے۔
جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے میرا گزر ہوتا تھا۔ تو حضرت کعب جو صحابی رسول تھے کہا آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے ہیں؟ تو خلیفہ ثانی نے عرض کیا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں۔ کعب احبار نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادت کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں معیار تقویٰ کیا ہے، معیار فضیلت کیا ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ معیار فضیلت ہے۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ گویا قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر وہی ہے کہ جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک محترم وہی ہے کہ جس کا تقویٰ سب سے بلند ہے، اور فرمایا تقویٰ کو اپنی پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری قدرت ہے اس کے مطابق تقویٰ اختیار کرو۔ اور پھر جہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور تقویٰ کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا آیا نمبر 102 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اس طرح اختیار کرو کہ جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے تقوی کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ آخر میں اخلاص و تقوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اخلاص و تقوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت اچھی، آپ کے اعمال اچھے، یعنی اعمال کی جزا و سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے قلوب میں کیا ہے، تمہارے اندر خلوص کتنا ہے، تم کتنے متقی ہو کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یہ بھی فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، دکھاوے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے جو شرک کا مفہوم ہے، ایسا شرک جو دکھاوے کے لیے کیا جائے اس کو شرک خفی کہا ہے، اور شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک کہا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے، اور ایک شخص سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اس کی تلاوت سن رہا ہے تو وہ بڑی سریلی آواز میں تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، اور یہ فتنہ دجال سے بھی بدتر ہے اور خوفناک ہے۔ بلندی اخلاق یہ ہے، اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں
تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر مشقی سوالات ہیں بیٹا، اس کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے نیٹ کاپی پر لکھنا ہے، حل کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اس کو لکھ بھی لیا کریں تاکہ جب آپ آئیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ بڑی کلاسوں کو پڑھانا تھوڑا آسان ہوتا ہے، چھوٹی کلاس کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا بھی۔ بڑی کلاس تو میں جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو بہت سارے مطالب کو وہ پہلے سے جانتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے کہ آپ نے کوئی چیز پہلے نہیں پڑھی، پہلی دفعہ جب کسی چیز کو انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اخلاص کے لفظی معنی انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ اس کے لفظی معنی کیا ہیں اخلاص کے، اور انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ 2-3 لائنوں میں بھی آپ لکھ دیتے ہیں تو کافی ہے۔ لفظ تقویٰ کے لفظی معنی لکھنے آپ نے، اور شرعی مفہوم اس کا بیان کرنا ہے۔ اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے یہ بھی یہاں پر موجود ہے، یہ وہی پیراگراف آپ نے لکھنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا۔ اور کعب الاحبار نے خلیفہ ثانی کے سامنے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اخلاص سے متعلق رسول اللہ کے ارشادات جو ہیں اس کا مطلب آپ نے واضح کرنا ہے، یعنی ارشادات لکھنے ہیں، نیچے لکھنا ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، جس طرح میں نے کہا میرے درس کی، میرے لیکچر کی روشنی میں یہ سب کچھ لکھنا ہے۔ ریاکاری اور شرک خفی کا مطلب ارشادات رسول مقبول کی روشنی میں واضح کریں، یعنی شرک خفی کسے کہتے ہیں اور ریاکاری کسے کہتے ہیں، رسول اللہ نے اس کی وضاحت کس طرح فرمائی۔ انتہائی آسان اس کے جوابات ہیں، خالی جگہ اسی طرح آپ نے لکھنی ہے، اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں خالی جگہ کو آپ کو لکھوانے کی، لیکن آپ کے پاس کاپی پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ خالی جگہ جو ہے اس کو آپ لکھ لیں اور اس کو نیٹ کاپی پر چڑھا دیں۔ جب آپ کالج میں آئیں گے تو نیٹ کاپی آپ کی ہونی چاہیے، اس پر فلنگ دی بلینک، مشقی سوالات اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے MCQs ہیں وہ لکھے ہونے چاہیے۔ اگر نہیں لکھے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ہوگا کہ میں انتظامیہ کی اجازت سے آپ کو پنشمنٹ دینے کا حق رکھتا ہوں، تو لہٰذا پھر آپ بھی پریشان نہ ہوں اور آپ کو پنشمنٹ نہ دینی پڑے بلکہ شاباشی ملے، آفرین ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں حل ہونے چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں، پیچھے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح ڈیش ہے، جانتا ہے۔ رسول اللہ نے ڈیش خفی کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا، شرک خفی کو۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے ڈیش کیا، اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے ڈیش یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تو تمہارے قلوب کو اور تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار ڈیش کو کیا قرار دیا، تقویٰ کو قرار دیا۔ زندگی کے آخری سانس تک ڈیش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، تقویٰ کا دامن ہاتھ سے، اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔